اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 125۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اچھے طریقے سے بحث کرو، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ پر چلنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی آیات میں ایک دائی کی صفات بتائے ہیں کہ ایک دائی کیسا رہنا چاہیے، کیسے بحث کرنا چاہیے، کیسے وہ لوگوں سے بات کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں کچھ ٹپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں۔ دائی کس کو کہتے ہیں؟ دائی کہتے ہیں جو اللہ کا میسیج لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا جو میسیج ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہو، وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس پہنچانے کے انداز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بتایا ہے کہ وہ کیسا پہنچانا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف جب بلائیں گے تو آپ حکمت اختیار کرو۔ جو دلائل آپ کو پیش کرنا ہے واقعی وہ لاجک ہو، ایسا نہیں کہ آپ بتا رہے ہو بالکل وہ ان لاجک ہو، اور جو ہے ایسی چیزیں آپ بتا رہے ہو جس کو ایکسیپٹ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، اور ایسے اگزامپل آپ پیش کر رہے ہو جس کے اندر آپ خود کنفیوز ہو رہے ہو۔ ایسی باتیں نہیں، بلکہ جب آپ نصیحت کرنا چاہتے ہو، سامنے والوں کو آپ اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہو، تو پہلے آپ حکمت اختیار کرو اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کو زور زبردستی کر رہے ہو، ایسا نہیں کہ آپ اپنا سارا جو پریشر ہے سامنے والے پہ دے کے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی جو ہے کوشش کرا رہے ہو، یا اس کو دلائل کو منوانے کی کوشش کرا رہے ہو۔ ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو دائی ہوتا ہے نا، وہ اللہ پہ یقین کر کے اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہو کے اس کے سامنے جواب دہی کا احساس لے کے جو دعوت کا کام کرتا ہے، اس کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے۔ جو اپنی انا، اپنا ایگو، اپنا گھمنڈ کو لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہے، اس کے بحث کرنے کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دائی بننے کی جو صفات بیان کیے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیش کرنا یا اپنے انا کو، ایگو کو پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ واقعی جو اللہ کا میسیج ہے وہ میسیج لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ کل اللہ کے سامنے ہمیں خود کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر ہم نے یہ پیغمبر والا کام نہیں کیا، اگر ہم نے اللہ کا میسیج لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ احساس لے کے جو بندہ بات کرتا ہے، اس کے اندر نرمی بھی ہوگی، اس کے اندر حکمت بھی ہوگی، اور وہ جب بحث بھی کرے گا، بحث کے معنی ڈسکشن بھی جب کرے گا، تو اس کا انداز اتنا اچھا ہوگا کہ سامنے والا اس کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ اور اسی طرح سے جب سامنے والا جاہل انسان ہے، وہ حق کو جاننے کے بعد بھی انکار کرنا چاہتا ہے، تو وہ سامنے والا کو، دائی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے یا اس کو انسلٹ کرنے کی غرض سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کر دے، ہو سکتا ہے کہ وہ بحث میں اتر جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ گالی گلوچ میں اتر جائے۔ اس کے باوجود بھی اللہ یہاں فرماتا ہے کہ جو دائی ہے اس کی خصوصیات جو ہے بالکل حسنہ ہونا چاہیے، بالکل بہترین اس کے اخلاق ہونا چاہیے، اور وہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو بحث کر رہا ہے وہ اس کی جہالت کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر یہ قرآن کو سمجھ جاتا، اگر یہ اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھ جاتا، واقعی یہ بحث نہیں کرتا۔ یہ اگر بحث کر رہا ہے یا لڑائی کر رہا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے اندر جہنم کو جا سکتا ہے، اس کو نہیں پتا۔ تو یہ جو میسیج اگر پہنچانے والا بھی اس طرح سے بحث کرے گا یا لڑائی جھگڑے میں اتر جائے گا یا اپنا ایگو کو پیش کرنا شروع کر دے گا، تو سامنے والے کو میسیج کب پہنچے گا؟ اللہ جو ہے دوسری آیت میں اسی لیے فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ جو اسلام پہنچا ہے تلواروں کی زور سے پہنچا ہے،
اگر قرآن اور حدیث پڑھیں گے اور ان کے لوگ جو دائی ہیں ان کی اگر ہسٹری پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے کس طرح سے لوگوں کو دعوت دیا ہے. اور آج پوری دنیا کے اندر جو یورپ کے اندر خاص کر جو اسلام پھیل رہا ہے، بتاؤ کہ وہاں پر کون سی ایسی جو ہے تلوار سے جو ہے اسلام پھیل رہا ہے. وہاں پر لوگوں کے اخلاق اور لوگوں کا پریزنٹیشن کتنا اچھا ہوتا ہے. تو یہاں پر میں ایک بات جو ہے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان جو اپنی جماعتوں میں بٹا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت کا ہو، ہر آدمی اسلام کو سامنے رکھے، اپنی جماعت کو پروموٹ نہ کریں. یہاں پر پرابلم ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنی جماعت کو پروموٹ کرنے کے چکر میں ہم اسلام کا صحیح میسیج وہاں تک نہیں پہنچاتے. اور کچھ سالوں کے پہلے ایسا تھا کہ لوگ اپنی جماعت کو پروموٹ نہیں کر رہے تھے بلکہ قرآن کو پروموٹ کر رہے تھے، صحابہ کی زندگی کو ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. اس وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا. مگر مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم اپنی جماعتوں کو پروموٹ کرنے کے چکر میں قرآن کا اور اللہ کے رسول کا جو صحیح میسیج ہے اس پہ ہم توجہ نہیں دے پا رہے. ہم اپنے جماعت کو اور اپنی جماعت کے مسلک کو، ان کے مسئلے مسائل کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے اور بھی زیادہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. تو جو بھی دائی حضرات ہیں، جو بھی چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا میسیج اور اللہ کے رسول کا میسیج لوگوں تک واقعی پہنچائے، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے جماعت کو پروموٹ نہ کریں، اپنے مسئلے مسائل کو پروموٹ نہ کریں، اپنے جو طریقے ہیں اس کو پروموٹ نہ کریں. جو اللہ نے میسیج دیا ہے قرآن کا، اس قرآن کے میسیج کو آپ پروموٹ کریں، اور یہ ڈر سے پروموٹ کریں کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے جواب دہی دینی پڑے گی. کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا. یہ سارے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اس قرآن کی آیت کو آپ بار بار پڑھیں. اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، نصیحت کے ساتھ بلانے کے لیے کہا ہے، اور اچھے طریقے سے بحث کرنے کے لیے کہا ہے. اور اللہ نے آگے یہ بھی فرما دیا کہ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راہ سے بھٹکا ہوا ہے. آپ کو ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون مشرک ہے، کون کافر ہے، کون یہ جماعت کا ہے، کون جنت کو جانے والا ہے، کون جہنم کو جانے والا ہے. سب سے بڑی پرابلم آج ہماری دائیوں کی یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، تو کافر ہے، تو جو ہے غیر مسلمان ہے، یا تیرا جو ہے تو مشرک ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے. اللہ یہاں پر فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راہ سے بھٹکا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ تم جو دعوت دے رہے ہو اور تمہاری دعوت اور تمہارے گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تمہیں خود اٹھا کے جہنم میں ڈال دے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. تمہاری ایگو کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری برباد کر دے تمہاری نیکیوں کو. ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ یہی فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلنے والے ہیں. تو یہ اللہ سے جو ہے توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کا میسیج لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو فتویٰ نہ دیں، لوگوں کو صحیح میسیج پہنچائیں. اگر وہ میسیج ایکسیپٹ کرتے ہیں تو بھی یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہ آپ کہنے پہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر وہ ایکسیپٹ کر بھی لیتے ہیں یا ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں تو اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے ریجیکٹ کیوں کر دیا. آپ کا کام یہ ہے، ہمارا کام یہ ہے، سارے لوگوں کے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کے میسیج کو لوگوں تک عام کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں، اور کوشش کریں کہ اس کا انداز بہترین ہو.